الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا امنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔ جمیعہ یعنی سب کی طرف۔ لوگوں، میں عیسائی ہوں، ہندو ہوں، مجوسی ہوں، کافر ہوں، مسلمان ہوں، خواہ کوئی بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب کو عام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں، چونکہ انسان اشرف المخلوق ہے اور باقی مخلوقات انسان کے تابع ہیں، اس لیے یہاں صرف انسانوں کا ذکر کیا گیا، ورنہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک میں پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لہٰذا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے رسول ہیں، آپ جنوں کے رسول ہیں، آپ چرند پرند کے رسول ہیں، آپ جانوروں کے رسول ہیں، آپ زمین والوں کے رسول ہیں، آپ آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات کے رسول ہیں، آپ غلاموں اور زوان کے رسول ہیں، آپ فرشتوں کے رسول ہیں۔ فرمایا محمد رسول اللہ، آپ تو اللہ کے بھی رسول ہیں۔ معزز سامعین، یہی وجہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانور بھی جانے، چرند و پرند بھی جانے، شجر و حجر بھی جانے، شمس و قمر بھی جانے، الغرض آپ کو زمین آسمان کی ہر چیز والے جانے، نہ جانے تو ابو لہب اور ابو جہل اور کوئی ان جیسا بے ادب اور گستاخ ہی نہ جانے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق ہی تو فرمایا ہے، وہ چپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ، یعنی وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں مگر پہچانتے نہیں۔ کسی شاعر نے ایسے بے ادب اور گستاخوں کے متعلق کیا خوب کہا کہ جنہ دلاں دے ٹوٹ گئے پرزے تے ٹوٹ گئیاں سب تاراں، جنہ دلاں دے ٹوٹ گئے پرزے تے ٹوٹ گئیاں سب تاراں، اونا عشق محمدی نہیں تے رل گئے سنگ مرداراں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب نہ تو وہ سچی بات سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے دل سچی بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ آج بھی موجود ہیں، نسل ختم نہیں ہوئی، لیکن پہچان آپ نے خود کرنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم دربار رسالت میں حاضر تھے اور ایک دوسرے کی زیادتی عبادت کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک شیطان مسجد میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اس شخص کے چہرے سے مجھے شیطان کے آثار نظر آتے ہیں۔ جب وہ آپ کے قریب آیا تو نہ ہی سلام کیا، آپ نے فرمایا، مجھے خلیفہ بتاؤ کہ جب تم اس مجلس کی طرف آ رہے تھے کیا تم اپنے آپ کو سب سے بہتر نہیں سمجھتے تھے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، میں دل میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا۔ اس کے بعد وہ مسجد کے کمرے میں داخل ہوا اور جاتے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ہے کوئی تم میں سے جو جا کر اسے قتل کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، دیکھ کر حیران ہوئے۔ واپس آ کر حضور کو بتایا کہ وہ نماز میں تھا۔ حضور نے فرمایا، ہے تم میں جو کوئی اس کو قتل کر دے؟ حضرت عمر فاروق اٹھے اور انہوں نے بھی یہ منظر دیکھ کر ہاتھ روک لیا۔ واپس آ کر بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار فرمایا، کون ہے جو اس شخص کو قتل کر دے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہنے لگے، میں حاضر ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ واپس آ کر بتایا، یا رسول اللہ وہ تو نہیں ملا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نکل گیا ہے، اگر اسے آج قتل کر دیا جاتا تو میری امت سے فتنہ ختم ہو جاتا۔ آپ جانتی ہیں
کہ شیطان نے بھی اپنے آپ کو کہا تھا آنا خیر منہ، کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو لعنتی اور مردود ہوا، اس طرح وہ شخص، اس کے دل میں نعوذ باللہ یہ باتیں تھیں کہ یہ نبی اور صحابہ باتیں کر رہے ہیں، میں اللہ کی نماز پڑھوں تو بہتر ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اطاعت رسول اطاعت خدا ہے۔ چونکہ اس نے اطاعت رسول اور ذکر رسول کو حقیر سمجھ کر آگے بڑھ کر جا کر نماز شروع کر دی تو نبی پاک نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ بغیر رسول کے کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو جانوروں کے رسول، پرندوں کے رسول، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اونٹ آیا اور فریاد کرنے لگا۔ غلاموں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ فرمایا، یہ اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے۔ اتنے میں اس کا مالک بھی آ گیا تو کائنات کے والی نے فرمایا، یہ تیری شکایت کرتا ہے کہ میرا مالک ساری زندگی مجھ پر بوجھ لاد کر مجھ سے کام لیتا رہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ٹھیک کہتا ہے؟ اونٹ کا مالک کہنے لگا، بالکل صحیح کہتا ہے، میرے دل میں یہی ارادہ تھا، مگر میں اب یہ ارادہ ترک کرتا ہوں اور ذبح نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جھوٹا ہے، مجھے تجھ پر کوئی اعتماد نہیں، اس نے تجھ سے پہلے بھی فریاد کی، تو نے نہ سنی، اب کیسے سنے گا؟ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 درہم میں اس سے اونٹ خرید لیا اور اونٹ سے فرمایا، جا، خدا کے لیے تجھے آزاد کیا۔ جب آپ نے اسے آزادی کی خوشخبری سنائی تو وہ فریادی اونٹ بلبلانے لگا۔ آپ نے فرمایا آمین، پھر بلبلایا۔ آپ نے پھر فرمایا آمین، اونٹ پھر بلبلایا۔ آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے بے کسوں کے بس، اے بے سہاروں کے سہارا، وہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ فرمایا، وہ اونٹ دعا دیتا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے میری جان پر رحم کیا، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، رحمت للعالمین، جیسے آپ نے مجھے اس مالک کے قہر سے نجات دلائی، خدا تعالیٰ آپ کی امت کو روز محشر گرمی سے نجات عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اے شفیع المذنبین، جیسے آپ نے میرے خون کی حفاظت فرمائی، خدا تعالیٰ آپ کی امت کے خون کی حفاظت فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ سامعین، دیکھا آپ نے، اونٹ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم ایک درخت کے قریب گئے تو دیکھا کہ اس میں حمرہ کا گھونسلہ ہے۔ حمرہ چڑیا کی مانند چھوٹا سا پرندہ ہے۔ حمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کچھ فریاد کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے اس کے 2 بچے پکڑ لیے ہیں اور یہ بار بار میرے پاس فریاد کرنے آ رہی ہے؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بچے ہم نے پکڑے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اس کے گھونسلے میں رکھ دو۔ ہم نے ان بچوں کو انہی گھونسلوں میں رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح خیبر سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو راستے میں ایک سیاہ رنگ کا گدھا ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے سے کلام کیا۔ آپ نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری جد میں 60 گدھے پیدا کیے، یعنی 60۔ ان سب پر نبیوں نے سواری کی اور میری تمنا اور خواہش ہے کہ مجھ پر آپ سواری فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبیوں میں آپ آخری ہیں، ایسے ہی اپنی نسل میں میں بھی آخری ہوں۔ آپ سے پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ جب وہ مجھ پر سوار ہوتا تو میں قصداً اسے گرا دیتا اور یہودی میرے پیٹ کو تکلیف پہنچاتا اور میری کمر پر مارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے پر سواری کی اور اس گدھے کو اپنی غلامی میں رکھ لیا، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلانے کے لیے اس گدھے کو بھیجتے، وہ اس دروازے پر جا کر اپنے سر کو دروازے پر مارتا، اور جب گھر والا باہر آتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو اس نے حضور کے فراق میں، اس گدھے نے حضور کے فراق میں خود کو ایک کنویں میں گرا دیا اور جان دے گیا۔ جو نبی جانوروں کی سنتا ہے
वो ग़ुलामों की क्यों ना सुनेगा, कोई फरियाद तो करे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानवर तो पहचानते हैं, मगर बाज़ बदकिस्मत इंसान होकर नहीं पहचानते। तो ऐसे इंसानों से तो वो जानवर बेहतर हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देते हैं। एक दफ़ा हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त अबू लहब के पास गए। आपने फरमाया, अगर तुझे मेरा कलमा पढ़ते हुए शर्म आती है तो यहाँ कोई नहीं देख रहा, अब पढ़ ले। कहने लगा, मैं तेरा कलमा पढ़ लूँगा, मगर शर्त यह है कि पहले ये बकरी का बच्चा तेरी गवाही दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के बच्चे को कहा, मैं कौन हूँ? बच्चा बोल उठा, आप अल्लाह के रसूल हैं। अबू लहब कहने लगा, तेरे लिए तबाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ुबिल्लाह, तेरा जादू इस बकरी के बच्चे पर भी असर कर गया। बकरी का बच्चा बोलकर कहने लगा, तुझ पर तबाही हो। इस पर अबू लहब ने गज़बनाक होकर छुरी लेकर इसकी खाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मदीना मुनव्वरा के बाहर जंगल में एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था कि अचानक एक भेड़िया आया और बकरियों के रेवड़ से एक बकरी उठाकर ले गया। चरवाहे ने देखा तो इस भेड़िए का पीछा किया और इससे बकरी छुड़ा ली। भेड़िए ने जब देखा कि मुझसे मेरा शिकार छीन लिया गया है तो वो एक टेले पर चढ़ा और फसी ज़बान से कलाम करने लगा, ए चरवाहे, अल्लाह ताला ने मुझे रिज़्क दिया, मगर अफसोस कि तूने मुझसे छीन लिया। चरवाहे ने जब एक भेड़िए को कलाम करते हुए देखा तो हैरान होकर बोला, ताज्जुब है कि एक भेड़िया भी कलाम करता है। भेड़िए ने फिर कलाम किया और कहा, इससे भी ज़्यादा ताज्जुब वाली बात तो ये है कि मदीना शरीफ में एक अल्लाह का नबी तशरीफ़ लाया है। जब भेड़िए ने ये सुना तो जब वो चरवाहे ने ये भेड़िए की ज़बान से ये सुना तो वो इसकी गवाही सुनकर बड़ा मुतासर हुआ और बारगाहे रिसालत में हाज़िर होकर मुसलमान हो गया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक अंसारी का ऊँट था जिसे वो अपनी खेती को पानी दिया करता था। वो ऐसा शरारती हुआ कि मालिक को कोई काम न देता। अंसारी तंग आकर दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊँट शरीर हो गया है, वो मुझे कोई काम नहीं देता, जिसकी वजह से मेरी खजूरें और खेती खुश्क हो चुकी है। हजूर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम को फरमाया कि उठो वहाँ चलें। जब वहाँ तशरीफ़ ले गए तो देखा कि बाग में ऊँट एक तरफ खड़ा है। इमामुल अंबिया ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंसारी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऊँट की तरफ ना जाइए, ये कुत्ते की तरह पागल हो चुका है, कहीं आप पर हमला ना कर दे। आपने फरमाया, कोई परवाह नहीं। उधर जब ऊँट ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ आते देखा तो आपकी तरफ चल पड़ा, यहाँ तक कि हजूर के कदमों में गिर गया। आपने पकड़कर इसकी नाक में नकेल डाली और अंसारी के हवाले किया ताकि वो इससे पहले की तरह काम ले सके। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानवर पहचानते थे, चरिंद परिंद पहचानते थे, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब के रसूल हैं।